کیا رہا ہے نا کمنٹ. ناظرین، آپ سبھی کو اعجاز انصاری کا آداب. میں ہندوستان کی راجدھانی، ہندوستان کا دارالسلطنت دہلی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے میں جناب امتیاز احمد دانش صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور انہیں مبارکباد بھی دینا چاہوں گا. قابل ستائش ہے ان کا یہ قدم کہ وہ سرزمین بہار پر اردو کا پرچم لہرا رہے ہیں. اردو کا پرچم بلند کیا ہوا ہے انہوں نے. یہ بہت بڑی بات ہے، قابل ستائش اور قابل تحسین قدم ہے امتیاز احمد دانش صاحب کا اور ان تمام دوستوں کا کہ جو ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہے. میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بہت نازک وقت سے، نازک دور سے گزر رہے ہیں. ہم ہی نہیں بلکہ یہ پوری دنیا ایک ایسے ماحول میں جہاں کووڈ-19 پوری دنیا کو، تمام ممالک کو اپنی زد میں لیے ہوئے ہے. ان حالات میں اس نیٹ کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے ہمیں ایک دوسرے سے بہت قریب کھڑا کر دیا ہے. ہم کچھ لمحات کے لیے اپنے دکھوں، اپنے غموں کو اور ان حالات سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پروگرام ہماری اس کیفیت میں بہت ہی معاون ثابت ہوتے ہیں. اس لیے بھی یہ قابل ستائش قدم ہے اور یقیناً یہ اس نیٹ کی مہربانی کہی جائے گی اور اس ترقی کے دور میں یہ ممکن ہوا ہے. دوستو، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں آپ سے کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں دہلی کے جامعہ نگر میں ایک بستی ہے بٹلہ ہاؤس، اس لیے کہ جامعہ نگر یہاں سینٹرل یونیورسٹی ہے جو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے جانی جاتی ہے. اور ہمیں فخر ہے، مجھے فخر ہے کہ آج ہندوستان کی تمام یونیورسٹیز میں جامعہ ملیہ اسلامیہ اپنے معیار کی وجہ سے پہلے نمبر پر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی جامعہ یونیورسٹی کے نام سے یہ جامعہ نگر علاقہ ہے جو کہ تقریباً 10-12 بستیوں پر مشتمل ہے. 10-12 بستیاں اس میں آتی ہیں. اسی میں ایک بٹلہ ہاؤس ہے جہاں میں رہتا ہوں. اور میری تعلیم و تربیت، میں نے کہا ابھی آپ سے کہ مجھے فخر ہے اس لیے کہ میں اسی جامعہ ملیہ اسلامیہ کا اولڈ بوائز ہوں. اسی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں میری نرسری سے ساری اسکولنگ اور ہائر ایجوکیشن اسی یونیورسٹی سے وابستہ ہے. اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جس کی بنیاد ہمارے سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے اور گاندھی جی اور کچھ اہم شخصیات بھی اس میں شامل تھیں. انہوں نے اس جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد سن 1920 میں ڈالی تھی اور آج یہ 2020 چل رہا ہے. اکتوبر میں فاؤنڈیشن ڈے، 19 نومبر فاؤنڈیشن ڈے جامعہ ملیہ کا غالباً نومبر اکتوبر منایا جاتا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 1920 سے اور 2020 تک 100 سال ہو گئے ہیں.
ایک ایسے موقع پہ جب یونیورسٹی اپنی 100 سالہ تقریبات کا موقع ہے تو بہت بڑے پیمانے پہ یہ تقریبات منعقد کی جاتی، لیکن ملک جو ہے جن حالات سے گزر رہا ہے، کووڈ-19 کی زد میں ہے، اس وجہ سے اس طرح کی تقریبات یہاں عمل میں نہیں آ سکی ہیں۔ میرا تعلق، میرا جو وطن ہے وہ قائم گنج ہے، اتر پردیش میں ایک ضلع ہے فرخ آباد، اسی میں یہ جگہ ہے قائم گنج۔ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، میرے آباء و اجداد کی وہ سرزمین ہے۔ اور جن ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا میں نے ایکس پریزیڈنٹ آف انڈیا کا ذکر کیا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا تعلق اسی جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم گنج سے، میں قائم گنج کی بات کر رہا تھا، وہ بھی قائم گنج کے رہنے والے تھے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، جو میرے آباء و اجداد کی سرزمین ہے۔ یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ 2-4 باتیں ہمارے آپ تک ضرور پہنچ جائیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے انتظار کیا، اور اب جس مقصد سے مجھے طلب کیا گیا ہے، میں اپنا کلام بھی تقریباً اس وقت 9:20 ہو رہے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کلام آپ تک پہنچے۔ آج اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ آج کوئی ایمرجنسی اس طرح کی اچانک آ گئی کہ شاید میں پروگرام میں بھی شامل نہیں ہونے کے قابل تھا، لیکن میں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ میری وجہ سے جناب امتیاز احمد دانش صاحب کا پروگرام خراب نہ ہو، میں آپ کی خدمت میں ان حالات میں بھی حاضر ہو گیا ہوں۔ آئیے تو سفر میں اپنا یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ موت ہر لمحہ انتظار میں ہے، موت ہر لمحہ انتظار میں ہے، زندگی آج بھی ادھار میں ہے۔ موت ہر لمحہ انتظار میں ہے، زندگی آج بھی ادھار میں ہے۔ اس وقت اسکرین پر میں جن لوگوں کو دیکھ پا رہا ہوں، آفتاب اختر صاحب ہیں، سلیم انصاری صاحب ہیں، اور بختیار نواز صاحب ہیں، جن کو میں دیکھ بھی پا رہا، جن کو میں پڑھ پا رہا ہوں۔ میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کو آداب پیش کرتا ہوں۔ بہت نوازش، بہت شکریہ ان تمام حضرات کا جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور کمنٹس کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ موت ہر لمحہ انتظار میں ہے، زندگی آج بھی ادھار میں ہے۔ شاخ در شاخ ایک اداسی سی، شاخ در شاخ ایک اداسی سی، اور یہ ظلم بھی بہار میں۔ شاخ در شاخ ایک اداسی سی، اور یہ ظلم بھی بہار میں ہے۔ اور شعر سن لیجئے دوستو کہ رہبروں کے عمل میں کچھ بھی نہیں۔ داد چاہوں گا دوستو کہ رہبروں کے عمل میں کچھ بھی نہیں، جو بھی نعرہ ہے اشتہار میں ہے۔ رہبروں کے عمل میں کچھ بھی نہیں، جو بھی نعرہ ہے اشتہار میں ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ ساری دنیا سے دشمنی لے لی، ساری دنیا سے دشمنی لے لی، کتنی جرأت ہمارے پیار میں ہے۔ ساری دنیا سے دشمنی لے لی، کتنی جرأت ہمارے پیار میں ہے۔ اور اظہار رسول صاحب، آپ کی محبتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں میرے بھائی، اور مطلع یہاں سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دل میں ہوں ویرانیاں تو مسکراتا کون ہے؟ دل میں ہوں ویرانیاں تو مسکراتا کون ہے؟ کوئی بتلائے کہ صحرا کو سجاتا کون ہے؟
دل میں ہو ویرانیاں تو مسکراتا کون ہے، کوئی بتلائے کہ صحرا کو سجاتا کون ہے، اور کس کی طاقت رخ بدل دیتی ہے ہر طوفان کا، کس کی طاقت رخ بدل دیتی ہے ہر طوفان کا، آدمی کو موت کے منہ سے بچاتا کون ہے، کس کی طاقت رخ بدل دیتی ہے ہر طوفان کا، آدمی کو موت کے منہ سے بچاتا کون ہے، اور غم ہوں اپنے واسطے خوشیاں زمانے کے لیے، غم ہوں اپنے واسطے خوشیاں زمانے کے لیے، سب یہی کہتے ہیں لیکن کر دکھاتا کون ہے، غم ہوں اپنے واسطے خوشیاں زمانے کے لیے، سب یہی کہتے ہیں لیکن کر دکھاتا کون ہے، اور یار تو اعجاز تم نے پال رکھے ہیں بہت، مقطع سن لیجیے صاحب کہ یار تو اعجاز تم نے پال رکھے ہیں بہت، وقت پر دیکھو تمہارے کام آتا کون ہے، یار تو اعجاز تم نے پال رکھے ہیں بہت، وقت پر دیکھو تمہارے کام آتا کون ہے، اور اس وقت میں اسکرین پر آفتاب اختر صاحب کو بھی پڑھ پا رہا ہوں. بہت شکریہ آفتاب اختر صاحب، آپ نے تحریر کیا ہے، واہ واہ بھائی. ارون ستیش صاحب، آپ کا بھی بہت دھنیہ واد میرے بھائی. خالد مصطفیٰ علوی صاحب بھی اس وقت تشریف رکھتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. اظہر رسول صاحب، میں آپ کی محبتوں کا بھی قرضدار ہوں. اور زاہد وارسی صاحب، سلیم انصاری صاحب، تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ. اور اسی کے ساتھ مطلع اس طرح سے پیش کر رہا ہوں، 2-3 شعر کے بدن ہے شاخ کی مانند، گلسا چہرہ ہے. بلکہ یہ مطلع سن لیجئے کہ وفا فریب ہے اعجاز، عشق دھوکا ہے. وفا فریب ہے اعجاز، عشق دھوکا ہے، بنا غرض کے یہاں کون کس سے ملتا ہے. وفا فریب ہے اعجاز، عشق دھوکا ہے، بنا غرض کے یہاں کون کس سے ملتا ہے. اور شعر اس طرح سے دوستوں کہ غموں نے چہرہ کچھ اتنا بگاڑ رکھا ہے کہ آئینہ ہو مقابل تو خوف لگتا ہے. شعر پھر پیش کر رہا ہوں اس کو کہ غموں نے چہرہ کچھ اتنا بگاڑ رکھا ہے کہ آئینہ ہو مقابل تو خوف لگتا ہے. اور ہے نو کے نیزہ پہ بھی فتح کی ادا اعجاز. شعر سن لیجیے دوستوں، مقطع ہے اس غزل کا کہ ہے نو کے نیزہ پہ بھی فتح کی ادا اعجاز، ہمارا سر ابھی قاتل کے سر سے اونچا ہے. ہے نو کے نیزہ پہ بھی فتح کی ادا اعجاز، ہمارا سر ابھی قاتل کے سر سے اونچا ہے. اور اس وقت اسکرین پر زاہد وارسی صاحب، بلند اقبال صاحب کو اور امتیاز احمد دانی صاحب بھی کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں. بہت شکریہ امتیاز صاحب. اور نظر الاسلام صاحب بھی اس وقت تشریف رکھتے ہیں. اظہار رسول صاحب کے کمنٹس بھی میں دیکھ پا رہا ہوں. بہت شکریہ میرے دوستو. مطلع اس طرح سے ہے کہ اپنے کردار کو آئینہ کیجئے، اپنے کردار کو آئینہ کیجئے، جو کہا کیجئے وہ کیا کیجئے. اپنے کردار کو آئینہ کیجئے، جو کہا کیجئے وہ کیا کیجئے. اور جگنوؤں سے چمکتے نہیں راستے، اپنی مٹھی میں سورج رکھا کیجئے.
जुगनुओं से चमकते नहीं रास्ते, अपनी मुट्ठी में सूरज रखा कीजिए, और सोचने से कभी बात बनती नहीं, कुछ ना कुछ काम करते रहा कीजिए। सोचने से कभी बात बनती नहीं, कुछ ना कुछ काम करते रहा कीजिए। ख्वाब ताबीर में खुद बदल जाएंगे, पहले हालात का सामना कीजिए। शेर फिर पेश कर रहा हूं दोस्तों के ख्वाब, ये नौजवान दोस्तों की नज़र है, वो तमाम हमारे नौजवान दोस्त जो इस वक्त स्क्रीन पर हैं, उनकी नज़र कर रहा हूं कि ख्वाब ताबीर में खुद बदल जाएंगे, पहले हालात का सामना कीजिए। दुश्मनों पर भी एजाज रखिए नज़र, दोस्तों के भी चेहरे पढ़ा कीजिए। दुश्मनों पर भी एजाज रखिए नज़र, दोस्तों के भी चेहरे पढ़ा कीजिए। और कई हमारे, मैं नाम ले ही चुका हूँ तमाम दोस्तों का, जिनको मैं बार बार इस स्क्रीन पर देख रहा हूँ। भाई फैयाज़ अज़ीम साहब का मैं समझता हूँ कि शायद इसमें अभी इजाफ़ा हुआ है, और शेख यूसुफ साहब, और हमारे खालिद नदीम बदायूनी साहब, बहुत बहुत नवाजिश मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और इसी के बाद मैं मतला आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि तुम्हारी याद बल्कि इस तरह से सुनिए कि सहर से क़ब्ल ही तौहीद का नगमा सुनाती है। सहर से क़ब्ल ही तौहीद का नगमा सुनाती है, हर एक चिड़िया ये लगता है कि सूरज को जगाती है। सहर से क़ब्ल ही तौहीद का नगमा सुनाती है, हर एक चिड़िया ये लगता है कि सूरज को जगाती है। और हम ही दुनिया में क्या सबसे अलग, सबसे निराले हैं। हम ही दुनिया में क्या सबसे अलग, सबसे निराले हैं। हम ही को जिंदगी क्यों हर कदम पर आजमाती है। हम ही को जिंदगी क्यों हर कदम पर आजमाती है। और जिन्होंने जान दी थी ए वतन तेरी हिफाजत में, महक उनकी लहू की आज भी मिट्टी से आती है। ये शेर फिर पेश करना चाहूँगा कि जिन्होंने जान दी थी ए वतन तेरी हिफाजत में, महक उनके लहू की आज भी मिट्टी से आती है। महक उनके लहू की आज भी मिट्टी से आती है। और कभी ये देश नफरत से तरक्की कर नहीं सकता, हजारों साल की तारीख ये हमको बताती है। कभी ये देश नफरत से तरक्की कर नहीं सकता, हजारों साल की तारीख ये हमको बताती है। और एक शेर ये भी सुन लीजिए कि जहां सरमायादारों के मकान तामीर होते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े जो हमारे शहर हैं, उनके इन हालात की तर्जुमानी की है। शेर सुन लीजिए कि जहां सरमायादारों के मकान तामीर होते हैं, वहीं मुफलिस के ख्वाबों की हवेली टूट जाती है। जहां सरमायादारों के मकान तामीर होते हैं, वहीं मुफलिस के ख्वाबों की हवेली टूट जाती है। और शेर ये बतौर ख़ास कि नदी के दो किनारे हैं, नदी के दो किनारे हैं, ये हरगिज़ मिल नहीं सकते। दोस्तों, शेर पेश कर रहा हूं कि नदी के दो किनारे हैं, ये हरगिज़ मिल नहीं सकते। मोहब्बत सब्र करती है, सियासत जुल्म ढाती है। ये शेर फिर पेश करना चाहूँगा दोस्तों, आप तक पहुँचाना चाहूँगा कि नदी के दो किनारे हैं,
ये हरगिज़ मिल नहीं सकते। नदी के दो किनारे हैं, ये हरगिज़ मिल नहीं सकते। मोहब्बत सब्र करती है, सियासत जुल्म ढाती है। और मक्ता इस तरह से मेरे भाई कि कहीं कुछ भी न हो एजाज, ऐसा हो नहीं सकता। कहीं कुछ भी न हो एजाज, ऐसा हो नहीं सकता। कोई ताकत तो है जो सारी दुनिया को चलाती है। कहीं कुछ भी न हो एजाज, ऐसा हो नहीं सकता। कोई ताकत तो है जो सारी दुनिया को चलाती है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। जावेद अब्बासी साहब भी इस वक्त स्क्रीन पर हैं। भाई बहुत शुक्रिया। अजहर रसूल साहब, मोहम्मद सरफराज अहमद साहब भी लिखते हैं कि बहुत खूब मोहतरम, वाह वाह क्या कहने। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बड़ी नवाजिश। आप लोग मेरे कलाम को समात फरमा रहे हैं। तो भैया मतला इस तरह से है कि अंधेरी रात में सूरज उगाना चाहता हूँ मैं। मतलब सुन लीजिए कि अंधेरी रात में सूरज उगाना चाहता हूँ मैं, चरागों में लहू अपना जलाना चाहता हूँ मैं। अंधेरी रात में सूरज उगाना चाहता हूँ मैं, चरागों में लहू अपना जलाना चाहता हूँ मैं। और ये शेर सुन लीजिए भाई, पसंद आए तो दाद भी दे दीजिएगा कि अंधेरी रात में सूरज उगाना चाहता हूँ मैं, चरागों में लहू अपना जलाना चाहता हूँ मैं। तशद्दुद से किसी भी कौम को अजमत नहीं मिलती, तशद्दुद से किसी भी कौम को अजमत नहीं मिलती। अमीरे शहर को इतना बताना चाहता हूँ मैं। तशद्दुद से किसी भी कौम को अजमत नहीं मिलती, अमीरे शहर को इतना बताना चाहता हूँ मैं। कोई सूरत नहीं हालात के होने की, अगरचे खुल के हंसना मुस्कुराना चाहता हूँ मैं। कोई सूरत नहीं हालात के तब्दील होने की, अगरचे खुल के हंसना मुस्कुराना चाहता हूँ मैं। और जहाँ एजाज हर चेहरे पे शादाबी नजर आए, जहाँ एजाज हर चेहरे पे शादाबी नजर आए। मेरे दोस्तों, बिहार के मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये मैं मक्ता आपकी नज़र खुसूसी तौर पे कर रहा हूँ और तवज्जो का तालिब हूँ भाई, तवज्जो का तालिब हूँ। जो हालात मौजूदा इंतखाबात के आपके सामने हैं कि शेर इस तरह से था इससे पहले कि कोई सूरत नहीं हालात के तब्दील होने की, अगरचे खुल के हंसना मुस्कुराना चाहता हूँ मैं। और ये मक्ता बतौर ख़ास कि जहाँ एजाज हर चेहरे पे शादाबी नज़र आए, जहाँ एजाज हर चेहरे पे शादाबी नज़र आए, वही मौसम वही मंजर सुहाना चाहता हूँ मैं। जहाँ एजाज हर चेहरे पे शादाबी नजर आए, वही मौसम वही मंजर सुहाना चाहता हूँ मैं। ये मेरे जो बिहार के भाई दोस्त नाजरीन में शामिल हैं, ये मक्ता मैंने खुसूसी तौर से पेश किया था कि जहाँ एजाज हर चेहरे पे शादाबी नजर आए, वही मौसम वही मंजर सुहाना चाहता हूँ मैं। चाहता हूँ कि गज़ल का मक्ता और पेश कर दूँ, अभी वक्त है मेरे दोस्तों। मतला इस तरह से है कि इससे पहले कि मैं मतला पेश करूँ, मैं फिर देख पा रहा हूँ मोहम्मद सरफराज अहमद साहब का कमेंट, फैयाज़ अजीम साहब
اظہر رسول صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، جاوید عباسی صاحب بھی، اور آپ حضرات کے خالد مصطفیٰ علوی صاحب، کئی ہمارے دوستوں کے کئی بار موصول ہوئے کمنٹس، میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جو لوگ اس وقت ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور آج میرے کلام کو سماعت فرما رہے ہیں، اس طالب علم کے کلام کو، تو بھائی مطلع میں پیش کرنا چاہوں گا آپ سبھی کی اجازت سے۔ میرے دوستوں کے کئی دنوں سے عنایت ہی آپ کی کم ہے۔ مطلع سن لیجئے دوستو کہ کئی دنوں سے عنایت ہی آپ کی کم ہے، اسی لیے میرے چہرے پہ تازگی کم ہے۔ مطلع ضرور آپ تک پہنچا ہوگا کہ کئی دنوں سے عنایت ہی آپ کی کم ہے، اسی لیے میرے چہرے پہ تازگی کم ہے۔ اور یہاں خلوص و وفا کے ہیں لفظ بے معنی۔ شعر سن لیجئے کہ یہاں خلوص و وفا کے ہیں لفظ بے معنی، ہمیں تلاش ہے جس چیز کی وہی کم ہے۔ یہاں خلوص و وفا کے ہیں لفظ بے معنی، ہمیں تلاش ہے جس چیز کی وہی کم ہے۔ اور دوستو یہ شعر بھی سن لیجئے کہ فریب و مکر نہیں میرے خون میں شامل، فریب و مکر نہیں میرے خون میں شامل، یہی سبب ہے کہ لوگوں سے دوستی کم ہے۔ فیاض عظیم صاحب بہت شکریہ، اور میرا یہ شعر آپ تک پہنچا ہوگا کہ فریب و مکر نہیں میرے خون میں شامل، یہی سبب ہے کہ لوگوں سے دوستی کم ہے۔ اور شعر سن لیجئے دوستو، داد و تحسین بھی چاہوں گا کہ اس ایک لمحے کو کیسے کروں نظر انداز، اس ایک لمحے کو کیسے کروں نظر انداز، وہ ایک لمحہ کہ جس کے لیے صدی کم ہے۔ اس ایک لمحے کو کیسے کروں نظر انداز، وہ ایک لمحہ کہ جس کے لیے صدی کم ہے۔ اور بہت سچا شعر اس غزل کا آپ تک پہنچا رہا ہوں دوستو کہ گراں گزرتا ہے پل بھی کسی کے ساتھ مجھے۔ شعر دیکھیے کہ گراں گزرتا ہے پل بھی کسی کے ساتھ مجھے، اور کسی کے ساتھ بتانے کو زندگی کم ہے۔ گراں گزرتا ہے پل بھی کسی کے ساتھ مجھے، کسی کے ساتھ بتانے کو زندگی کم ہے۔ محمد سرفراز احمد صاحب کو میں پڑھ پا رہا ہوں، بھائی آپ نے لکھا ہے، کیا کہنے بھائی، واہ واہ، بہترین نوازش، بہت شکریہ۔ خالد مصطفیٰ علوی صاحب بھی بہت دیر سے آپ لوگ آن لائن ہیں، فیاض عظیم صاحب بھی، ارون صاحب بھی میرے بھائی، اور سید قاسم صاحب بھی جن کو میں پڑھ پا رہا ہوں، اظہر رسول صاحب، ارون ستیش صاحب۔ اور میں نے شعر اس طرح سے عرض کیا تھا کہ گراں گزرتا ہے پل بھی کسی کے ساتھ مجھے، اور کسی کے ساتھ بتانے کو زندگی کم ہے۔ اور شعر یہ سن لیجئے دوستو، یقیناً آپ کو پسند آئے گا کہ کسی کے ساتھ بتانے کو زندگی کم ہے، اور یہ تم نے کر لیا ہجرت کا فیصلہ کیسے۔ دوستو شعر سن لیجئے کہ یہ تم نے کر لیا ہجرت کا فیصلہ کیسے، ہمارے گاؤں کی مٹی میں کیا نمی کم ہے۔ پھر ایک بار دوستو یہ شعر آپ تک پہنچانا میں ضروری سمجھوں گا کہ یہ تم نے کر لیا ہجرت کا فیصلہ کیسے، ہمارے گاؤں کی مٹی میں کیا نمی کم ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص میں پیش کروں گا آج کے حالات
आज के शहर शहर की तर्जुमानी इस शेर में मिलेगी। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि इस शेर का एक मिसरा नहीं बल्कि मिसरे ऊला को भी और मिसरे सानी को भी, यानी शेर के दोनों मिसरों को अखबारात में हेडलाइन बनाया गया है मज़ामीन का। ये शेर समात फरमा लीजिए भाई। और मेरे पास खुद एक सहाफ़ी का फ़ोन आया जब मैंने उर्दू एकेडमी दिल्ली के प्रोग्राम में पहली मर्तबा ये गज़ल पढ़ी कि भाई एजाज साहब, हम दूसरा मिसरा जो है इसको अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपने एक आर्टिकल लिख रहे हैं, उसकी हेडलाइन बना लें। मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने कहा भाई ये मेरे लिए बड़ी बात है। शेर इस तरह से है कि ये तुमने कर लिया हिजरत का फ़ैसला कैसे, हमारे गाँव की मिट्टी में क्या नमी कम है। अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहां चिराग ज्यादा हैं रोशनी कम है। फिर पेश कर रहा हूं दोस्तों कि अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहां चिराग ज्यादा हैं रोशनी कम है। अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहाँ चिराग ज़्यादा हैं रोशनी कम है। इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब, मैं फिर ये शेर आपकी खिदमत में पहुंचाना चाहूँगा। वह हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर इस तरह से था कि ये तुमने कर लिया हिजरत का फ़ैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। और अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहाँ चिराग ज़्यादा हैं रोशनी कम है। यहाँ चिराग ज़्यादा हैं रोशनी कम है। और दोस्तों अभी 9:45 बज रहे हैं। अगर आपकी इजाज़त चाहता हूँ मैं नाजरीन, ऐसा ना हो कि कहीं मुझे ये कहना पड़े कि आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। अब अगर किसी एक भाई का कमेंट आ जाए तो मैं एक दो गज़लें और पेश कर दूं, और दानिश साहब का हमारे तकाज़ा भी पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र इमाम क़ादरी साहब, आप लिखते हैं कि कमाल की अदायगी। बहुत नवाजिश भाई, आपको मेरा कलाम भी पसंद आ रहा है और मेरा तहतुल लफ्ज़ का जो अंदाज़ है अपना वो भी पसंद आ रहा है। मैं आपकी मोहब्बतों का, सबकी मोहब्बतों का कर्ज़दार हूँ और चाहता ये हूँ कि एक गज़ल के कुछ अशार और आपकी खिदमत में पेश करूँ कि मतला इस तरह से है कि बिछड़ के तुझको मुझे, बिछड़ के तुझसे, बिछड़ के मुझसे तुझे, बिछड़ के तुझसे, बिछड़ के मुझसे तुझे दुख तो है मलाल तो है। बिछड़ के मुझसे तुझे दुख तो है मलाल तो है, मगर ये प्यार निभाना भी एक कमाल तो है। बिछड़ के मुझसे तुझे दुख तो है मलाल तो है, मगर ये प्यार निभाना भी एक कमाल तो है। वो तमाम दोस्त जो इस वक्त मुझे देख पा रहे हैं, मैं उनकी नज़र ये शेर खुसूसी तौर से कर रहा हूँ कि मगर ये प्यार निभाना भी एक कमाल तो है। करम नहीं न सही अब तेरे सितम ही सही, करम नहीं न सही अब तेरे सितम ही सही, यही बहुत है कि तुझको मेरा ख्याल तो है। करम नहीं न सही अब तेरे सितम ही सही, यही बहुत है कि तुझको मेरा ख्याल तो है। और मेरे अजीज़ दोस्तों, ये शेर मैं तमाम नौजवानों की नज़र करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि मशअले राह साबित होगा आपके लिए मेरा ये शेर
کہ کرم نہیں نہ سہی اب تیرے ستم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ تجھ کو میرا خیال تو ہے۔ شعر اس طرح سے ہے دوستو، حفاظت کیجئے گا اس کی کہ میں اس خیال سے شہرت سے دور رہتا ہوں، میں اس خیال سے شہرت سے دور رہتا ہوں، عروج کتنا بھی ہو ایک دن زوال تو ہے۔ میں اس خیال سے شہرت سے دور رہتا ہوں، عروج کتنا بھی ہو ایک دن زوال تو ہے۔ اور دوستو اسی کے ساتھ یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں کہ نہ چاہ کر بھی میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، مخالفوں میں یہ خوبی تو ہے، کمال تو ہے۔ نہ چاہ کر بھی میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، مخالفوں میں یہ خوبی تو ہے، کمال تو ہے۔ اور میں بجھ گیا ہوں زمانے کی آندھیوں سے، مگر میرا وجود سلگتا ہوا سوال تو ہے۔ بہت سچا شعر میں نے پیش کیا ہے دوستو کہ میں بجھ گیا ہوں زمانے کی آندھیوں سے، مگر میرا وجود سلگتا ہوا سوال تو ہے۔ میں نے اپنے نوجوان دوستوں کی نظر تو بہت سے شعر کیے، 2-3 شعر کیے ہیں میں نے، لیکن وہ حضرات جو میرے بزرگ ہیں، اگر ناظرین میں وہ تشریف رکھتے ہیں آن لائن، تو میں یہ شعر ان کی نظر ضرور کرنا چاہوں گا کہ میں بجھ گیا ہوں زمانے کی آندھیوں سے، مگر میرا وجود سلگتا ہوا سوال تو ہے۔ شعر سن لیجئے میرے بزرگوں، اور میرے نوجوان دوست بھی اس شعر کو سنیں اور وہ تائید کریں کہ میں مطمئن ہوں بزرگوں سے رابطہ رکھ کر، میں مطمئن ہوں بزرگوں سے رابطہ رکھ کر، جڑا ہوا میرے ماضی سے میرا حال تو ہے۔ بہت شکریہ دوستو۔ میں مطمئن ہوں بزرگوں سے رابطہ رکھ کر، جڑا ہوا میرے ماضی سے میرا حال تو ہے۔ اور دوستو مقطع پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس غزل کا۔ مقطع سے پہلے میں ایک پیغام آپ تک بھی پہنچانا چاہوں گا، اس لیے کہ میں زیادہ تر اپنے نوجوان دوستوں کو اسکرین پہ دیکھ پا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مقطع میں جو میرے احساسات اور جذبات ہیں ان کی آپ نہ صرف بھرپور ترجمانی کریں، بلکہ میں چاہتا ہوں وہ ایک پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، یہ مثال قائم ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ میں نے اس غزل کا مقطع پہلے اتفاق سے میں نے کہا اور غزل بعد میں ہوئی، اور مقطع میں بتا دوں کہ وہ اس ایک واقعے سے جڑا ہوا ہے کہ میری کتاب تنہا نہیں ہوں میں کا اجرا تھا، اور میں آپ بھی سنیے اس بات کو کہ غالب اکیڈمی، دہلی کے غالب اکیڈمی میں میری کتاب کا اجرا تھا، اور اس فنکشن میں ہمارے پرویز ہاشمی جو کہ دلی سرکار کے منتری تھے، وزیر تھے، وہ بھی تشریف رکھتے تھے، اور گلزار دہلوی صاحب بھی تھے، پروفیسر مظفر حنفی تھے، مخمور سعیدی صاحب مرحوم وہ بھی اس پروگرام میں تشریف رکھتے تھے، اور منتری صاحب اور ایسے قداور جو اردو کی شخصیات تھیں ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو شاید یہ بات سن کے تعجب لگے، اور میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ مثالیں قائم ہوں کہ اجرا میرے والد صاحب مرحوم میرے والد صاحب جو تھے ان کے دست مبارک سے ہوا تھا کتاب کا، اور یہ کوئی اچانک پروگرام نہیں ہوا تھا، بلکہ میرے انویٹیشن کارڈ میں افتتاح کے آگے میرے والد محترم محمد اسحاق صاحب نام پہلے سے درج تھا۔
لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ منتری کے ہاتھوں اجرا ہو، قداور جو بلند قد اردو کی شخصیات ہیں جو موجود تھیں ان کے ہاتھوں ہونا چاہیے تھا، لیکن میری دلی خواہش تھی کہ میری مجموعہ کلام کا اجرا میرے والد محترم کے ہاتھوں ہو۔ مجھے یہ بات یاد آتی ہے، میں نے یہ پیغام میرے دوستوں آپ تک بھی پہنچایا ہے، یقیناً آپ کو میری بات اچھی لگے گی اور حوصلہ افزا ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں مطمئن ہوں بزرگوں سے رابطہ رکھ کر جڑا ہوا میرے ماضی سے میرا حال تو ہے، اور مقطع وہ اس طرح سے کہ ضعیف باپ کا سایہ بھی کم نہیں اعجاز، ضعیف باپ کا سایہ بھی کم نہیں اعجاز، محاذ زیست میں یہ نام ایک ڈھال تو ہے۔ ضعیف باپ کا سایہ بھی کم نہیں اعجاز، محاذ زیست میں یہ نام ایک ڈھال تو ہے۔ میرے عزیز دوستو، دانش صاحب نے یہ حکم دیا تھا مجھے، امتیاز احمد دانش صاحب نے، جن کو میں نے اتنے خوبصورت محفلیں سجانے کے لیے اور اتنے اچھے پروگرام منعقد کرنے کے لیے مبارکباد بھی دی تھی۔ اور میں پھر یہ عرض کروں گا کہ امتیاز احمد دانش صاحب جو کہ سرزمین بہار پر اردو کا چراغ، اردو کا پرچم بلند کر رہے ہیں، وہ ہر طرح سے قابل ستائش ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ اعجاز صاحب آپ کو 1 گھنٹے کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے۔ میں نے ان سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بھئی 1 گھنٹہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن میں گھڑی دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 7 8 منٹ آپ سب کی گھڑیوں کے مطابق باقی ہیں۔ آخر میں میں ایک غزل پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ سب سے اجازت لے لوں گا۔ غزل کا مطلع دیکھیے اس طرح سے، سید قاسم بھائی کو میں دیکھ پا رہا ہوں، آفتاب اختر صاحب بھی کئی حوصلہ افزا کمنٹ جو ہیں وہ میرے سامنے آ رہے ہیں۔ شیخ یوسف صاحب نے بھی مجھے نوازا ہے اپنا اچھا کمنٹ لکھ کر، اور وہ تمام بھائی جنہوں نے اب تک کمنٹ کیے آن لائن ہیں۔ میں بھائی جان مطلع ایک ڈھال تو ہے، امتیاز احمد دانش صاحب نے لکھا ہے کہ میں اس شعر کو پھر پیش کر دینا چاہوں گا۔ دانش صاحب آپ کے حکم کی تعمیل میں اس شعر کو پیش کرنے کے بعد مطلع پیش کروں گا غزل کا، اور پھر اجازت، آپ کی زحمتیں تمام ہوں گی کہ ضعیف باپ کا سایہ بھی کم نہیں اعجاز، محاذ زیست میں یہ نام ایک ڈھال تو ہے۔ یہ میرے جذبات تھے دوستو۔ مطلع اس طرح سے کہ کھو جاؤں مشت خاک میں ایسا نہیں ہوں میں، کھو جاؤں مشت خاک میں ایسا نہیں ہوں میں، دریا ہوں اپنی ذات میں قطرہ نہیں ہوں میں، کھو جاؤں مشت خاک میں ایسا نہیں ہوں میں، امتیاز احمد دانش صاحب کہ کھو جاؤں مشت خاک میں ایسا نہیں ہوں میں، دریا ہوں اپنی ذات میں قطرہ نہیں ہوں میں۔ اور شعر سن لیجئے کہ گزروں گا جس طرف سے نشاں چھوڑ جاؤں گا، گزروں گا جس طرف سے نشاں چھوڑ جاؤں گا، آندھی ہوں اپنے وقت کی جھونکا نہیں ہوں میں۔ شعر پھر پیش کرنا چاہوں گا دوستو کہ گزروں گا، فیاض عظیم صاحب آپ نے کئی دفعہ واہ 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 لکھا ہے، بہت شکریہ دوستو۔ آپ ہی کی نظر میں دوبارہ یہ شعر کرنا چاہوں گا کہ گزروں گا جس طرف سے نشاں چھوڑ جاؤں گا، آندھی ہوں اپنے وقت کی جھونکا نہیں ہوں میں۔ دوستو اس شعر کی بھی حفاظت کیجیے گا کہ آندھی ہوں اپنے وقت کی جھونکا نہیں ہوں میں، منزل سے یہ کہو کہ کرے میرا انتظار۔ دوستو شعر پیش کر رہا ہوں، حفاظت کیجیے گا کہ منزل سے یہ کہو کہ کرے میرا انتظار، ٹھہرا ہوا ضرور ہوں بھٹکا نہیں ہوں میں۔
منزل سے یہ کہو کہ کرے میرا انتظار، ٹھہرا ہوا ضرور ہوں بھٹکا نہیں ہوں میں۔ اور میری پسند کا ایک شعر کہ خوشبو تیرے بدن کی میرے ساتھ ساتھ ہے، خوشبو تیرے بدن کی میرے ساتھ ساتھ ہے، کہہ دے کوئی ہواؤں سے تنہا نہیں ہوں میں۔ پھر یہ شعر آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ خوشبو، یہ نوجوان جو دوست ہیں اس وقت اسکرین پر، میں چاہوں گا کہ وہ اس شعر کو رقم کریں کہ خوشبو تیرے بدن کی میرے ساتھ ساتھ ہے، کہہ دے کوئی ہواؤں سے تنہا نہیں ہوں میں۔ اور اس غزل کا ایک اور سچا شعر کہ حسن و شباب ساغر و مینا تھے سامنے۔ دوستو، حسن و شباب ساغر و مینا تھے سامنے، لیکن کسی بھی شب کہیں ٹھہرا نہیں ہوں میں۔ پھر یہ شعر آپ تک پہنچانا چاہوں گا دوستو کہ حسن و شباب ساغر و مینا تھے سامنے، لیکن کسی بھی شب کہیں ٹھہرا نہیں ہوں میں۔ اور دشمن کی صف میں بھائی تھا، تلوار پھینک دی۔ دوستو شعر سن لیجئے کہ دشمن کی صف میں بھائی تھا، تلوار پھینک دی، لیکن یہ جنگ ہار کر ہارا نہیں ہوں میں۔ معزز سامعین حضرات، یہ شعر پھر آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ ہمارے محمد سرفراز احمد صاحب زبردست شعر انہوں نے تحریر کیا ہے۔ فیاض عظیم صاحب نے لکھا ہے، اردو بہت خوب ہے غالباً، جہاں تک میں پڑھ رہا ہوں۔ فیاض عظیم صاحب، کیا خوب شعر ہے۔ میں پھر پیش کرتا ہوں بھائی کہ دشمن کی صف میں بھائی تھا، تلوار پھینک دی، لیکن یہ جنگ ہار کر ہارا نہیں ہوں میں، لیکن یہ جنگ ہار کر ہارا نہیں ہوں میں۔ اور ہمارے امتیاز احمد دانی صاحب، یہ شعر میں اس پر آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ امتیاز احمد دانی صاحب کی توجہ چاہتا ہوں کہ پوچھی ہے خط میں آپ نے جو خیریت میری، پوچھی ہے خط میں آپ نے جو خیریت میری، کیسے لکھوں جناب کے اچھا نہیں ہوں میں۔ پوچھی ہے خط میں آپ نے جو خیریت میری، کیسے لکھوں جناب کے اچھا نہیں ہوں میں۔ اور دشمن کی صف میں بھائی تھا، تلوار پھینک دی، لیکن یہ جنگ ہار کر ہارا نہیں ہوں میں۔ اور پوچھی ہے خط میں آپ نے جو خیریت میری، کیسے لکھوں جناب کے اچھا نہیں ہوں میں۔ اور امتیاز احمد دانی صاحب، بہت معذرت کے ساتھ اس مقطع کو بھی سماعت فرما لیں میرے بھائی، آپ سے معذرت چاہتے ہوئے مقطع پیش کر رہا ہوں کہ دے کر کھلونے مجھ کو جو بہلا رہے ہیں لوگ، دے کر کھلونے مجھ کو جو بہلا رہے ہیں لوگ، اعجاز ان سے کہہ دو کہ بچہ نہیں ہوں میں۔ دے کر کھلونے مجھ کو جو بہلا رہے ہیں لوگ، اعجاز ان سے کہہ دو کہ بچہ نہیں ہوں میں۔ اور ہمارے ارون بھائی نے لکھا ہے جنگ ہار کر ہارا نہیں ہوں میں۔ تو شعر اس طرح سے تھا میرے بھائی، میں دوبارہ پیش کرنا چاہوں گا کہ دشمن کی صف میں بھائی تھا، تلوار پھینک دی، لیکن یہ جنگ ہار کر ہارا نہیں ہوں میں۔ یہ آپ کی میرے دوستو زحمت تمام۔ میں نے اس وقت میری گھڑی میں 10:02 ہو رہے ہیں، میں نے آپ کے تقاضوں کو پورا کیا، آپ کی محبتوں کا اعتراف۔ اور آخر میں جناب امتیاز احمد دانی صاحب، محترم میرے عزیز دوست، بہت بہت
شکریہ میرے بھائی، اور ان تمام ساتھیوں کا، میرے عزیز دوستوں کا، میرے مہربانوں کا۔ میں کس کس کا نام لوں، سب کے نام نہیں لے سکتا ہوں، میں وقتاً فوقتاً سب تک پہنچتا رہا اور سب کا میں نے شکریہ بھی ادا کیا، لیکن میرا یہ خوشگوار فریضہ ہے کہ میں پروگرام کے اختتام پر بھی آپ تمام کا شکریہ ادا کروں، جو ناظرین آن لائن اس پروگرام سے اس پیج پر جڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے مجھے سماعت فرمایا، میرے لیے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا، بہت خوبصورت الفاظ تراش کر، لفظوں کو تراش کر انہوں نے میرے لیے جملے لکھے، میری تعریف کی۔ میں تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے، صمیم قلب سے آپ سبھی دوستوں کا بے انتہا ممنون و مشکور ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، میں اعجاز انصاری دہلی سے آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آداب دوستوں۔